بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحریق دمہ۔ یہ حدیث مبارک 142ویں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور الجلیل القدر حضرات صحابہ میں بھی ان کا شمار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، کہ تین آدمی ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ تین لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ مبغوض ہیں۔ مبغوض جن سے بغض ہو، جن سے نفرت ہو۔ اللہ جل شانہ ایسے تین آدمیوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ملحد فی الحرم، حرم کے اندر گناہ کرنے والا۔ حدود حرم مکے کی سرزمین ہے، مدینے کی، اور اسی طرح ان کی جو مسجدیں ہیں، اسی طرح ارد گرد کا جو احاطہ حرم کا کہلاتا ہے، جس کو ہم حدود حرم کہتے ہیں، وہاں کسی گناہ کا ارتکاب کرنا یہ الحاد کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ جو حرم میں بیٹھا ہو، دیکھیے ایک حرم سے مراد مسجد حرام ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ مسجد حرام سے ہٹ کر اضافی حدود بھی، یہ بھی جو ہے حدود حرم کہلاتی ہیں، جو کئی 100 کلومیٹر تک ہیں، وہ حدود حرم کہلاتی، وہ سب اس کے اندر داخل۔ کہ حرم کے اندر گناہ یہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ حدود حرم کے اندر جس طرح نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حرم کی ایک نماز یہ 1,00,000 نمازوں کے بقدر ثواب رکھتی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے صرف مسجد حرام مراد نہیں ہے جہاں ہم طواف کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے حجاج کرام طواف کرتے ہیں، صرف وہی مسجد حرام مراد ہے۔ مسجد حرام سے باہر کا مکے کی وہ حدود جو حدود حرم کے اندر داخل ہیں، اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہاں پر بھی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے بقدر ثواب رکھتی، جبکہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں ایک نماز 1,000 نمازوں کے بقدر اجر اور ثواب رکھتی۔ تو 1,00,000 نمازوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صدقہ و خیرات کا، نیک اعمال کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، 1,00,000 کے بقدر ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جہاں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے تو وہیں گناہوں کی قباحت، شناعت اور برائی بھی بڑھ جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے جو حرم میں بیٹھا ہے، حدود حرم میں ہے، مکے کی سرزمین میں ہے، وہاں اس سے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، بے شمار لوگ ہیں جو وہاں کے حدود کا پاس نہیں رکھتے۔ چوریاں کرتے ہوئے کتنے لوگ پکڑے گئے۔ مسجد حرام کے اندر طواف کے دوران لوگوں کے جیب کاٹ لیے جاتے ہیں، لوگوں کے جیب خالی کر لیے جاتے ہیں۔ مسجد حرام میں بیٹھے ہیں، حدود حرم میں بیٹھے ہیں،
زبان کا استعمال درست نہیں ہے، غیبت ہو رہی ہے، بہتان تراشیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے گالم گلوچ ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا تو تکار، یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ بھی گناہ کے زمرے میں داخل ہیں۔ حدود حرم میں بیٹھے ہیں لیکن ناپ تول میں ڈنڈی ہیں، دھوکہ دہی فراڈ ہیں، اور ایک دوسرے کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، ہر ایسا عمل جو ایذا رسانی کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے، یہ گناہ کے اندر داخل ہے۔ تو وہاں تو بڑا پھونک پھونک کر انسان کو قدم رکھنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ الحاد فی الحرم، حرم کے اندر گناہ کرنا، ایسے شخص کو اللہ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے کافر بھی اللہ کو ناپسند ہیں، سب سے زیادہ ناپسند کافر بھی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہو اور پھر مسلمان ہونے کے بعد حرم کے احترام کا پاس نہ رکھے، اس کی حدود کا احترام نہ کرے، یہ جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، ایسا آدمی سب سے زیادہ مبغوض کہلائے۔ ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسی طرح دوسرا آدمی وہ ہے جو اسلام میں ہے لیکن زمانہ جاہلیت کے طور و طریق کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام نے آ کر زمانہ جاہلیت کے سارے رسموں کو، سارے طور و طریق کو ختم کر دیا۔ اگر کوئی آدمی مسلمان رہتے ہوئے زمانہ جاہلیت کی رسمیں کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت کی رسمیں بے پردگی تھی، خواتین کے اندر پردے کا کوئی اہتمام نہیں۔ زمانہ جاہلیت کی رسم ظلم و زیادتی تھی، زمانہ جاہلیت کی رسم سود خوری تھی، زمانہ جاہلیت کی رسم ایک دوسرے کے خلاف طنزیہ جملے بولنا، زمانہ جاہلیت کی رسم نوحہ کرنا، سینہ کوبی کرنا، یہ سب زمانہ جاہلیت کی رسمیں تھی۔ اسلام نے آ کر ان زمانہ جاہلیت کی رسموں کو ختم کیا۔ زمانہ جاہلیت کی رسموں میں لڑکیوں کو ناپسندیدہ سمجھنا، بچیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، یتیموں کا حق مارنا، حقدار کو حق نہ دینا، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو حق نہیں دے رہے، وراثت میں ان کا حصہ نہیں دے رہے، یہ سب زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں جو آج اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ سود عام ہے، بے پردگی عام ہے، خواتین کے اندر پردے کا اہتمام نہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا، ازواج مطہرات کو خطاب کرتے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم اس طرح بے پردگی کے ساتھ نہ نکلا کرو جس طرح پہلی زمانہ جاہلیت میں خواتین نکلا کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت سے مراد اسلام کی آمد سے پہلے کا زمانہ مراد ہوتا۔ تو جب تک اسلام نہیں آیا تھا اس وقت تک کا زمانہ یہ جاہلوں کا زمانہ کہلا۔ اسلام نے آ کر لوگوں کو آگاہی فراہم کی، اسلام نے آ کر لوگوں نے ہدایت کا نور لوگوں کے اندر پیدا کیا۔ اب بھی ہدایت کا نور حاصل کرنے کے بعد، اسلام کی روشنی لے لینے کے بعد، اب بھی اگر کوئی آدمی ایسے طور و طریق کو اپناتا ہے جو جاہلیت کے ہیں تو ایسا آدمی اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایسی خاتون جو پردے کا اہتمام نہ کرے اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ جس کے بول میں مٹھاس نہ ہو، قول میں صداقت نہ ہو، اعمال کے اندر سچائی پارسائی نہ ہو، یہ جاہلیت کے طور و طریق ہیں۔ رشوت ہے، سود ہے، دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، کہہ کر مکر جانا، وعدہ خلافی کرنا، امانتوں میں خیانتیں کرنا، لوگوں کے حقوق دبانا، یہ جاہلیت کے طور و طریق ہیں۔ جو ان طریقوں کو اپناتا ہے فرمایا ایسے آدمی اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، سب سخت مبغوض ہے۔ تیسرا آدمی ومطلب
دم امرئ مسلم بغیر حق لیحرق دمہ. تیسرا آدمی وہ شخص ہے جو کسی دوسرے مسلمان شخص کی جان لینے کا اور اس کو مار ڈالنے کا قصد کرے. کسی بھی ایمان والے کو مارنے کا قصد کرنا، مارنا، ایسے آدمی کو بھی اللہ سخت ناپسند کرتا ہے. اور اللہ معاف کریں، یہ قتل و غارت گری بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. چھینا جھپٹی میں معمولی موبائل کے عوض، چند روپوں کے عوض قتل کر ڈالنا چوروں، ڈاکوں اور چکوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہی، معمولی بات ہے. یہ ایک سال کے اندر گزشتہ دنوں کی رپورٹ تھی کہ سینکڑوں لوگ صرف اسی رہزنی کے واقعات میں اور اسنیچنگ کے واقعات کے اندر مارے گئے ہیں، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اتنا چند ہزار کا موبائل ہے اور اس کی وجہ سے ایک انسان کی جان لے لی جاتی ہے. دنیاوی دشمنیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کا خون کر دیا جاتا، مال کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے قتل ناحق کے بارے میں فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کسی کو قصداً ناحق قتل کرے اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنتیں ہیں. یہ الفاظ سخت ترین اللہ جل شانہ نے اس کے لیے استعمال کی. تو تین آدمی ہیں جس کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے: حرم کے اندر رہتے ہوئے گناہ کرنے والے کو، اور اسلام کا نور حاصل کرنے کے بعد زمانہ جاہلیت کے طور و طریق اپنانے والے کو، اور دوسرے مسلمان بھائی کی قتل کا قصد کرنے والے کو، ارادہ کرنے والے کو، تاکہ اس کا خون بہائے. ایسے تین آدمی اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے. لا محالہ جس کو اللہ ناپسند کرے اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے ہی، لیکن دنیا بھی اس کی برباد ہو جاتی. اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.